औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नॉलेज टॉक्स में खुश आमदीद। मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ खुदा ताला के बाबरकत नाम से, जो बेहद मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात को दूर फरमाए और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, मेरा आज का टॉपिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हुदहुद और मलकाए बल्कीस के बारे में है। ये एक तारीख़ी वाक़या है जिसका ताल्लुक़ दीनी मालूमात से है, जिसे देख कर यकीनन आपकी दीनी मालूमात में इजाफ़ा होगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खुदा ताला के प्यारे नबियों की मोहब्बत ना सिर्फ इंसानों के दिलों में मौजूद है, बल्कि जानवर और परिंदे भी अंबिया कराम से मोहब्बत करते हैं। आज हम एक ऐसे परिंदे का जिक्र करेंगे जिसको उर्दू में हुदहुद कहते हैं और इंग्लिश में होपियो कहते हैं। इस अजीबो गरीब और दिलचस्प वाक़या का ताल्लुक़ अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हुदहुद और मलकाए बल्कीस का है। इस स्टोरी में आज हम आपको बताएंगे कि हुदहुद ने किस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मदद की। नाज़रीन, आपसे हमारी गुजारिश है कि वीडियो को प्लीज़ मुकम्मल देखिए, तभी आपको इस वाक़े की आगाही होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। नाज़रीन, आइए सुनिए। किस्सा कुछ यूँ है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार शाही में तशरीफ़ फरमा थे कि वहाँ पर इंसान, जिन्नात, हैवानात और चिंद परिंद के तमाम नुमाइंदे भी मौजूद थे, लेकिन परिंदों में हुदहुद मौजूद न था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को ज़रूरत महसूस की और जब देखा कि हुदहुद वहाँ मौजूद नहीं है, जिस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि हुदहुद आज क्यों गैर हाजिर है। हुदहुद वो परिंदा है जिसको अल्लाह ताला की तरफ से ये कुदरती तौर पर एजाज़ हासिल है कि वो ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को देख सकता है कि ये पानी ज़मीन के अंदर से आ रहा है या किसी पत्थर में से रिस रहा है और इसकी अफादियत क्या है। ये मौजज़ा उसे अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया है। दरअसल उस दिन हुदहुद ने अपने लश्कर को छोड़ा और यमन के इलाका सबा में पहुंचा हुआ था। हुदहुद ने वहां देखा कि वहां के लोग तजारत और कारोबारी पेशा है और वो अपनी ज़िंदगी में बड़े ही खुशहाल और शाही ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो हुदहुद ने सोचा क्यों न मैं अभी जाकर ये सारा वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताऊं। इसलिए हुदहुद फ़ौरन ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हो गया और अदब से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, अहले सबा में रहने वाले लोगों के हालात ज़िंदगी मालूम करके आया हूँ। वो बहुत खुशहाल हैं और वहाँ पर एक औरत हुक्मरान है जिसका नाम मलकाए बल्कीस है और वो एक बहुत खूबसूरत तख्त पर बैठकर अपनी सारी हुक्मरानी कर रही है। उसका वो तख्त बहुत ज़्यादा कीमती है और वो सोने का बना हुआ है जिसमें हीरे और जवाहरात भी लगे हुए हैं और इस तरह का आलीशान तख्त किसी भी बादशाह के पास मौजूद नहीं। लेकिन मजहबी तौर पर वो लोग मुशरिक हैं, वो अल्लाह ताला को नहीं मानते लेकिन सूरज की पूजा करते हैं और सूरज ही को अपना माबूद मानते हैं, उसी की इबादत करते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा अपनी ताकत है और वो ताकत की वजह से वो उन्हें बहुत ज़्यादा गुरूर और तकब्बर में है कि उनके पास मालो दौलत बहुत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन,
یہ خبر ہدہد نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنائی۔ جب انہوں نے ہدہد کی زبانی یہ واقعہ سنا تو آپ کو بہت افسوس ہوا کہ وہ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں اور روز آخرت پر ایمان بھی نہیں لاتے اور زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کے چکر میں لگے ہیں تاکہ اپنا معیار زندگی زیادہ سے زیادہ بہتر، اچھا اور شاہانہ بنا سکیں۔ اور ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ وہ لوگ ملکہ کے تخت کو عرش عظیم سمجھتے ہیں، لیکن عرش عظیم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو فرمایا کہ تم یہ میرا خط لے کر جاؤ، جس پر ہدہد نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط لیا اور یمن کے شہر سبا کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اوپر سے وہ خط ملکہ بلقیس کی گود میں پھینک دیا۔ ملکہ بلقیس نے جب وہ خط دیکھا تو بڑی حیران ہوئی، کیونکہ وہ خط کوئی عام خط نہیں تھا اور اس کی تحریر بہت اعلیٰ طریقے سے لکھی ہوئی تھی، اور یہ خط پھر ایک پرندہ کے ذریعہ سے اسے پہنچایا گیا تھا۔ ملکہ نے اس لیٹر کو کھولا اور پڑھا، اور اسے معلوم ہو گیا کہ اس خط کا لکھنے والا مالک کوئی چھوٹی سلطنت کا مالک نہیں ہے، بلکہ یہ خط ملک شام کے فرما روا کا ہے، اور وہ خط بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے۔ اور ملکہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ رحمان اور رحیم کون ہیں یا اس کا کیا مطلب ہے، اس لیے ملکہ نے اپنے مشیروں کو بلایا اور ان سے پوچھا اور مشورہ کیا، اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ اور جنگ کرنے کا اظہار کیا، جس پر ملکہ بلقیس راضی نہ ہوئی، اور اس نے اپنے مشیروں کو سمجھایا کہ یہ سراسر غلط ہے، جنگ میں لوگوں کا بہت نقصان ہوگا اور میں یہی نہیں چاہتی کہ جنگ ہو، بلکہ میں ان کو کچھ تحائف بیچنا چاہتی ہوں۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں یا اللہ عز و جل کے نبی بھی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو وہ ہرگز میرا تحفہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کی اتباع کا حکم دیں گے کہ ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا ہدیہ قبول کر لیں گے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے 500 غلام اور 500 کنیزیں بہترین لباس اور زیورات سے آراستہ کر کے انہیں بجوایا، اور ان لوگوں کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں، قیمتی جواہرات، مشک و عنبر اور ایک جوڑا تاج اور ایک خط ساتھ بجوایا۔ ہدہد وہاں بیٹھا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے آ کر وہ سارا منظر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سارے واقعہ سے آگاہی ہوئی۔ اس طرح 2-3 دن بعد ملکہ کے وہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار شاہی میں پہنچے، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ کیا تم مال کے ذریعہ ہماری مدد کرنا چاہتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں ان سب چیزوں کی ہرس ہے؟ ہمیں کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی چیز چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے، یہ سب کچھ تم واپس لے جاؤ، اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں۔ جس پر وہ سب چیزیں واپس لے کر ملکہ بلقیس کے پاس چلے گئے۔ تو ملکہ بلقیس یہ سارا ماجرا سن کر بہت متاثر ہوئی، اور بذات خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار شاہی میں خود حاضر ہو گئی، اور جب اس نے دیکھا کہ وہاں اتنے عجائبات ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل اتنا خوبصورت ہے، جنات، چرند پرند سب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر چلنے والے ہیں،
تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ آپ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نبی برحق ہیں۔ معزز ناظرین، تو آئیے سنیے اس کے بعد کیا ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے چند امتحانات لیے، اور ایک امتحان اس میں یہ تھا کہ اس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ایک جن کے ذریعے اس کے آنے سے پہلے ہی منگوا لیا تھا، یعنی چند سیکنڈ میں وہ جن ملکہ کا تخت لے کر آ گیا تھا، اور اس تخت پر پھر مزید ہیرے اور جواہرات لگا دیے گئے تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے پوچھا کہ یہ تخت تم نے کہیں دیکھا ہے؟ تو وہ سمجھ گئی کہ یہ میرا ہی تخت ہے، لیکن اس میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے۔ تو ملکہ نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر ہیں، جو اتنی شان و شوکت والے ہیں کہ ہر چرند پرند اور اتنے بڑے بڑے دیو قامت جنات اور انسان ان کے حکم کے تابع ہیں، اور ان ساری کرامات اور نعمتوں کے باوجود ان میں ذرا بھی غرور نہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ایسے ہی ہوتے ہیں اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ایسے عظیم حکمران کے سامنے اگر میں اسلام قبول کر لیتی ہوں تو یہ میری بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ اور پھر ملکہ بلقیس نے اپنے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص، میری دعائیں اور نیک تمنائیں آپ کے ساتھ۔ معزز ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرا آنے والا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔